دیکھیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام کی خوبصورتی ہے یہ انسانیت کو محفوظ کرتا ہے اور اس کے جتنے اصول ہیں اس سے انسان محفوظ ہوتے ہیں۔ جب صدقے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو غربت کی پروان جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اور جب غربت بڑھتی ہے تو جرائم بڑھتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ صدقے کو پیش کیا ہے کہ مالدار اپنے مال پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ یہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا مال اللہ کی اجازت سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اس کو پھر بھی اللہ قرض کا کہ یہ قرض حسنہ ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تمہیں یقین ہو کہ تم کسی اچھے شخص کو قرض دیتے ہو تو واپسی کی تمہیں امید ہوتی ہے، تو جب تم اللہ کو قرض دے رہے ہو تو واپس کیوں نہیں ملے گا؟ اور ساتھ میں کہہ دیا کہ واپس بھی کروں گا 10 گنا کر کے دنیا میں پھیروں گا۔ اب یہ دیکھیں روزانہ ہم اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد اس کی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے آخری الفاظ پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ رب العالمین وعدے کا خلاف نہیں فرماتا۔ یا رب وعدہ کر رہا ہے کہ میں لوٹاؤں گا، پھیر کے دوں گا، خوبصورت طریقے سے واپس تمہیں دوں۔ گن گن کر رکھنے والوں کے لیے بھی کہا گیا نا کہ جو گن گن کر رکھتے ہیں۔ اب یہ چیز ہوتی ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ سانپ بن کر نہ بیٹھو، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گن گن کا لفظ ہے کہ گن گن کر رکھتے ہو، اصل میں وہ محاورتاً ہوتا ہے کہ جو لوگ مقصد اپنی گنتی کو ذرا سا بھی کم نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھے، دوسرا بھوکا بھی مر جائے تو ہمیں اس سے کیا قرض ہے۔ تو ایسے لوگوں چیک بک کی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہاں صرف ڈپازٹ سلپ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو قبلہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں جب آپ صدقہ نہیں کرتے ہیں اور اپنا مال بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مال آپ کو روحانی طور پہ جسمانی طور پہ فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کے اندر آپ کے لیے اذیتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہاں بھی خرچ کرنے والوں کی تعریف ہے، ابتدا سے لے کر آگے بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے صدقہ کرنے والے ہی متقی ہیں، خرچ کرنے والے ہی راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کمال بات لکھی صوفیہ اکرام نے، فرماتے ہیں صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا جب کسی غریب کو عطا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ اگر سوچ لینا کہ وہ اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اس کا مال دربار الہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس لذت میں اس کا صدقہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رسول صاحب صدقے کی اقسام کی طرف آئیں گے کہ صدقے کی کتنی اقسام ہیں اور کن کن صورتوں میں ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو صدقہ لفظ ہے یہ ہر حوالے سے اللہ کی راہ میں دینا اس سے مراد ہے، یعنی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس سے مراد اس میں سب کچھ ہے اس میں۔ ایک تو صدقہ لفظ ہے قرآن پاک کا اور دوسرا لفظ ہے انفاق۔ انفاق یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا، یہ بھی یعنی اس میں خرچ کرنا، ٹوٹل جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ انفاق کہلاتا ہے۔ اچھا زکوٰۃ کا لفظ بھی بار بار جی قرآن پاک میں زکوٰۃ کا بھی ہے، اور میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو صدقہ لفظ ہے اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں نظر بھی شامل ہے، اس میں منت بھی شامل ہے، اور اس میں آپ پر جو فطرانہ جیسے ہے وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ مستحب جتنا بھی عمل ہے وہ سب کا سب صدقہ میں آتا ہے۔ اصل میں جو لفظ صدقہ ہے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ایک تو اللہ راضی ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کا بھی ایک ثبوت اور دلیل ہوتی ہے کہ مولا میں اس معاملے میں سچا ہوں، جو میں نے تجھ کو مانا تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس مال اور دولت اور اس دنیا سے میں محبت نہیں کرتا۔ خیرات کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ خیر سے ہے، نیکی سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو اصل بات ہے جو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ صدقہ سے جو میسج اور جو پیغام ہمیں دیتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت میں خرچ کرے، یعنی ایک شخص ہے اس پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، ایک شخص وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ اتنا ہے کہ وہ کچھ دے سکتا ہے تو اسلام کہتا ہے تم وہ بھی دو، اگر ایک شخص وہ ہے جس کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے تو وہ کم از کم اچھی بات کہہ سکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے،
راستے میں سے تکلیف کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ایک مفہوم اور خلاصہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر مسلمان پر اپنی حیثیت میں ڈیلیور کرنا، دوسرے کو دینا، کچھ نہ کچھ دینا، آسانیاں ڈھونڈنا یہ لوگوں اس کے پر لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہ مال ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ دیکھیں اب قرآن پاک میں ایک لفظ ہے نا، وہ مما رزقناہم ینفقون، جی ہاں۔ اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس پر لکھا ہے کہ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت، جی رزق میں اللہ کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم ملا وہ بھی رزق ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو جو صلاحیت اور ٹیلنٹ ملا وہ بھی رزق ہے، آپ کے پاس جو وقت ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کے پاس جو مال اور دولت ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کے پاس جو عہدہ منصب ہے وہ بھی رزق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم جس مقام پر بھی ہو اور جس حیثیت میں بھی ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ مال اور دولت ہوگا تو تب میں صدقہ مولانا کروں رسول گا۔ صاحب، ایسے میں تصور ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ میں صدقے کی نیت سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا تو صدقے کا تو مفہوم بالکل ہی بدل گیا نا، ہم تو کالے بکرے دینے لگ گئے، جی جی اور ہم نے سمجھا کہ بھائی میں تو بڑے مقام پر فائز ہوں اور بڑا میں مطلب ہے کہ پیوریفائڈ قسم کا انسان ہوں، میں نے تو یہ میل شیل جو ان سے ہے نا اپنی حفاظت میں نے کسی کو ایسے دے دینی ہے۔ تو یہ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، اور اس لیے خرچ کرنا ہے کہ یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے اور اس کی ترغیب مجھے دی گئی ہے۔ اس کا حقدار کون ہے؟ کون حقدار ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں، جہاں اتنی فاؤنڈیشنز کھل گئی ہوں، آپ کے جو سگنلز ہیں اس پر بھرمار ہو جائے۔ ماہ رمضان میں تو شاہ صاحب آپ دیکھتے ہوں گے بھرمار ہو جاتی ہے، مطلب حقدار ہے کون، یہ اس پر بات کرتی ہیں، حقدار رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر نستعین۔ سورہ توبہ کی مجیدہ نمبر 60 ہے، جس میں خدا نے تمام مصارف صدقہ جو ہے ان کا تعارف کروا دیا ہے، اور اس میں یتیم ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، غارمین ہیں، جو مؤلفۃ القلوب ہیں، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس سرے سے کچھ ایسا نہ ہو جس سے وہ اپنا گھر بار چلا سکتا ہو، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پورے سال کے اخراجات موجود نہ ہو، یعنی ایسا سلسلہ بھی نہ ہو کہ سال بھر اس کے پاس آتا رہے گا اور موجود بھی نہ ہو۔ اور مؤلفۃ القلوب یعنی وہ غیر مسلم کہ جو جن پہ خرچ کیا جائے تو وہ اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو سکتا ہے، ان کے اوپر بھی مطلب صدقہ خرچ ہو سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ جو موارد ہیں وہ یہ سارے جس طرح آپ نے کہا جو NGOs کام کرتی ہیں یا ٹرسٹ کام کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی خدا کے دین کی تقویت کے لیے ادارہ کام کرتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھے بھی بہت سے ہوں گے الحمدللہ، ایسے لوگ اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں حقدار رہ تو نہیں رہا۔ اس میں پھر وہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ سے مراد یعنی مدارس ہیں، جو ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو تصرف ہے ان پہ بھی عاملین کہ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے حوالے سے، اور آپ نے جس طرح سوال فرمایا تھا کہ صدقے کی کتنی قسمیں ہیں، تو صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ مستحبہ ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہے، اور صدقہ واجبہ ہی کو زکوٰۃ کہا گیا۔ زکوٰۃ الفطر ہے و زکوٰۃ دوسرا جو اموال میں 8 چیزوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس حوالے سے۔ تو بر صدقہ جو ہے اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ کرو اور صلہ رحمی کرو تاکہ شہر آباد رہیں اور تمہاری عمریں بڑھتی رہیں۔ صدقہ خدا کو دینا ہے، اور ایک اور منظر پہ خدا خود فرماتا ہے کہ تمہاری توبہ اور صدقہ میں خود قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے تھے تو دروازے کے پیچھے جا کر، دروازے سے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باہر بڑھا کے سوالی کو عطا کرتے تھے، اور سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں بزم سے اور جو لینے والا آتا ہے آپ گھر کے اندر جاتے ہیں پھر دروازے کے پیچھے سے اس کو عطا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کو عطا کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر آنے والے اس تأثر کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ بعض دفعہ صدقہ علن دینا قابل قبول ہی نہیں برگاہ رب ذوالجلال میں، مگر بعض دفعہ جو ہے وہ خوش آئند ہوتا ہے تاکہ محرومین
जितने भी महरूम तबका है, फुकरा है, गरीब हैं, मसाकीन हैं, युतमा हैं, मुसाफिर हैं, इब्न सबील मतलब जो रास्ते भटक गए हैं और उनके बज़ाद रानी वतन वापस जाना चाहते हैं, या पुराने ज़मानों में ये होता था कि जो कैदी होते थे उन्होंने दे के अपना छुड़वाना होता था, उनके लिए उनको ये एहसास रहे, वो नाउमीद ना हो, मायूस ना हो, उनको ये एहसास है कि कुछ हैं जो खर्च करने वाले हैं सही, और उनका गुज़र बसर अलामा होता साहब, रहे।